الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ ترجمہ مفہوم سماعت فرمائیے۔ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسے، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور وہ جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے اس کے صفحہ نمبر 929 کے اوپر سورہ حجرات آیہ کریمہ نمبر 11 کی اس شان نزول لکھا ہے کہ یہ آیہ کریمہ بنی تمیم کے حق میں نازل ہوئی، جو حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان وغیرہ غریب صحابہ کی غربت دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غریبوں کی ہنسی نہ بنائیں، نہ عالی نسب غیر ذی نسب کی، نہ تندرست اپاہج کی، نہ بینا اس کی جس کو نظر نہ آتا ہو، اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ مذاق اڑانا اسلام میں ہرگز اچھا نہیں ہے، البتہ ہنسی مذاق کرنا مزاح ہے کے ساتھ، جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی جھوٹ نہ ہو۔ آج کل بہت سارے لوگ اپریل فول مناتے ہیں، انگلش میں اپریل فول، اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کو مذاق بنایا، فلاں کو الو بنایا، فلاں کے ساتھ یہ کیا۔ بات غور سے سماعت فرمائیے گا کہ یہ جو اپریل فول مناتے ہیں، یہ کتنے گناہوں کا مجموعہ اپنے سر لیتے ہیں، کس طرح یہ گناہوں کی دلدل میں پھنستے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بات، یہ اپنے اوپر جھوٹ کا گناہ لیتے ہیں۔ اس دن صاف جھوٹ بولنے کو، بلکہ معاف کرنا، آج کل تو ہمارے کاروباری حضرات، تاجر حضرات، دکاندار حضرات، عام حضرات، ہر بندہ جھوٹ بولنے کو آر ہی نہیں سمجھتا، جھوٹ کو معمولی گناہ بھی نہیں سمجھتے، صاف جھوٹ بولتے ہیں۔ اس دن جھوٹ کو اگر گناہ سمجھ کر بولا جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اگر اس کو حلال اور جائز سمجھ کر بولا جائے تو پھر کفر کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن میں جھوٹ بولنے والوں کے لیے لعنت مذکور ہے، گویا جو اپریل فول مناتے ہیں وہ قرآنی نقطہ نظر سے ملعون ٹھہرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی، انسانوں کی اور ساری مخلوق کی لعنت ہوتی ہے۔ تو جو اپریل فول مناتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے۔ دوسرا گناہ وہ کرتے ہیں خیانت کا گناہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایک بات کہو جس سے وہ تمہیں سچا جانے، حالانکہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ابو داؤد شریف میں۔ تو جو شخص یہ گناہ، ظاہر ہے یہ تو اس کو سچ یقین دلانے کے لیے کر رہے ہوتے کہ تیرے ساتھ ایسا ہو گیا یا تیرا یہ معاملہ ہو گیا، تو اس لیے یہ بھی جھوٹ، خیانت کا گناہ بھی اس کے سر آتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو جو اپریل فول مناتا ہے وہ دھوکے کا گناہ بھی کرتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر ہی حدیث، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ مسلمان کو تکلیف دی جا رہی ہے اپنی زبان کے ساتھ۔ اور مشکوٰۃ شریف کے اندر ہی ایک اور حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ اپریل فول ہمارا
دن نہیں ہے، ہمارا تہوار نہیں ہے، یہ بے دین قوموں کا تہوار ہے، عیسائیوں کا تہوار ہے، یہودیوں کا تہوار ہے۔ لہذا جب کوئی اس کو منائے گا تو وہ بے دین قوموں کی مشابہت کرے گا، جھوٹ بولے گا، تکلیف دے گا، دھوکہ دے گا، خیانت کرے گا، بے شمار گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے گا۔ دوستو، جب اپریل فول اتنے بڑے بڑے گناہوں کا مرکب ہے تو اس سے بچنے کا بھی مکمل طور پر اہتمام کیا جائے، بلکہ اگر کوئی اس کو کرنا چاہے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے کہ دوستو، بھائیوں، بچوں، بیٹوں، بیٹیوں، یہ ایک اچھی رسم نہیں ہے۔ آج کل سوشل میڈیا بڑا عام ہو چکا ہے، فیس بک کے اوپر بھی ایک دوسرے کو پیغام دیں کہ یہ ہمارا تہوار نہیں ہے۔ اس تہوار میں مختصراً کوئی اشتہار بنا لیجئے، آپ بنا سکتے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ ٹیلنٹڈ ہیں۔ ایک چھوٹا سا اشتہار بنا لیجئے کہ اپریل فول منانے والا کن کن گناہوں کا مرکب بن جاتا ہے۔ نمبر 1 جھوٹ کا گناہ، نمبر 2 خیانت کا گناہ، نمبر 3 دھوکے کا گناہ، نمبر 4 مسلمان کو اپنی زبان سے تکلیف دینے کا گناہ، نمبر 5 بے دین قوموں کی مشابہت کا گناہ۔ اتنے زیادہ گناہ اپنے سر لینے سے بہتر ہے کہ اس گندی، اس بے حیا، اس فضول رسم سے کنارہ کشی کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، یا اللہ ہمیں ایسی گندی فضول رسموں کو بچا کے، ہمیں ان فضول رسموں سے بچا کے رکھنا۔ کسی نے کیا خوب کہا، نیت کو بھائی اپنی صاف رکھنا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ نیت کو بھائی اپنی صاف رکھنا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ ہو اگر مسلم تو یہ بات یاد رکھنا، اپنے احباب سے اپنا دل صاف رکھنا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا دل صاف کرنے، جھوٹ سے بچنے، سچ بولنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔